دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں سیکنڈ ایرا میں ہونے والے 9/11 کے خوفناک انسیڈنٹ کے بارے میں۔ کیوں امریکہ نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے 9/11 کا مجرم طالبان کو ہی قرار دیا تھا، اور امریکہ نے پاکستان کے لیے کون سی شرائط رکھی تھی، اور اس واقعے نے انڈیا کے لیے کون سی راہ ہموار کی تھی۔ 11 ستمبر 2001 ایک ایسا دن جس نے سپر پاور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا دن جس نے ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، حتیٰ کہ 22 سال بعد آج بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 11 ستمبر صبح کے ٹائم پہ ایک امریکن ایئر لائن نے بوسٹن سے ٹیک آف کیا لاس اینجلس کے لیے۔ اس ایئر لائن میں 92 پیسنجرز بیٹھے تھے، اور ٹیک آف کے ٹھیک 15 منٹ بعد پتہ چلا کہ ان میں سے 5 ہائی جیکرز ہیں، اور وہ ہائی جیکرز بطور پائلٹ بھی ٹرینڈ تھے۔ ان ہائی جیکرز نے پلین کا کنٹرول حاصل کیا اور نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں لا کے کریش کر دیا۔ اس کریش کے بعد پتہ چلا کہ US کی فلائٹ 175 بھی ہائی جیک ہو گئی ہے، اور اس فلائٹ کے ساتھ بھی سیم سینیریو ہو گیا، اور اس مرتبہ اس فلائٹ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور میں کریش کر دیا گیا۔ دوسرے پلین کے کریش کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ کے 2 اور پلینز ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ ایک پلین واشنگٹن سے لاس اینجلس جا رہا تھا، جبکہ دوسرا پلین نیو جرسی سے کیلیفورنیا جا رہا تھا۔ ان دونوں فلائٹس کو ٹرن کیا گیا واشنگٹن DC کی طرف۔ واشنگٹن DC کے پاس ہی موجود USA کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ پینٹاگن موجود ہے۔ فلائٹ 77 کو پینٹاگن میں کریش کیا گیا۔ اب چوتھا پلین کے بارے میں سسپیکٹ کیا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں کریش کیا جائے گا، مگر اس پلین میں موجود پیسنجرز کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ پلین ایک خالی جگہ پہ کریش کر گیا۔ اس واقعے میں 3000 امریکی مارے گئے اور $100 بلین کا امریکہ کو لاس بھی ہو گیا۔ امریکہ اب غصے اور بدلے کی آگ میں ابلنے لگا۔ جارج بش نے منصوبہ بندی بنانے والے اور ذمہ دار مجرموں کو پکڑنے کا عزم کیا۔ عالمی برادری کے ساتھ صدر پاکستان نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، اور اس دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ امریکی میڈیا نے فوری طور پر اسامہ بن لادن کو اس دہشت گردی کے پیچھے ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ اس واقعے نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو متاثر کیا، مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جغرافیائی میل وقوع اور افغانستان میں طالبان حکومت کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے خطرے کے بادل چھانے لگے۔ پاکستان کو شامل کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1997 میں جب طالبان نے مکمل طور پر افغانستان کو کنٹرول کیا تھا، تو سب سے پہلے پاکستان نے ہی طالبان حکومت کو قبول کیا تھا، مگر طالبان اس پورے دورانیے میں اپنے اسٹرکٹ اسلامک رولز اور ریگولیشنز کی وجہ سے انٹرنیشنلی طور پر مکمل آئسولیٹ تھے۔ ابھی تک پاکستان اور امریکہ میں کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پریزیڈنٹ مشرف کراچی کے دورے میں تھے، مگر پاکستان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب اس واقعے پہ US طالبان سے ملٹری ایکشن لے گا، کیونکہ 2 سال قبل ایسٹ افریقہ میں موجود امریکہ کی ایمبیسی پر حملوں کا ذمہ دار امریکہ نے اسامہ بن لادن اور اس کے حواریوں کو قرار دیا تھا، اور پاکستان کی سرزمین پر فلائی اوور کی اجازت لیے بغیر افغانستان پر ٹیررسٹ کیمپس پر بمبنگ کی تھی۔ ایک سوال پاکستان کے تمام سینئر ذمہ داران کے دماغ میں بار بار دستک دے رہا تھا کہ پاکستان کا کیا رسپانس ہونا چاہے اگر US پرمیشن مانگے، نہ صرف اوور فلائٹ کے لیے بلکہ اگر کوئی پرابلمیٹک ڈیمانڈ بھی کرتا ہے تو۔ یہاں پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا ایک امتحان بن گیا تھا کہ وہ US کو اپوز کرے یا ہاسٹیلٹی پرووائڈ کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پاکستان کو سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو فرسٹ پریورٹی دینی تھی۔ پاکستان میں اس بات کو بھی عزم کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی تمام میجر پاورز اس واقعے میں طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں گی۔ اس بات کا کوئی ثبوت مانگنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو اسسٹ کیا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل نے 1 سال پہلے ہی طالبان پر بن لادن کو ٹیررسٹ اٹیکس میں ہیلپ کرنے پر سینکشنز لگا چکا تھا۔ اگر 9/11 کے بعد تو سیکورٹی کونسل US کے لیے بہت ہی زیادہ سمپیتھیٹک بن گیا تھا۔ کچھ میجر پاورز جو کہ ان اٹیکس میں شامل بھی تھی، ان کے ساتھ عرب کنٹریز اور سینٹرل ایشین کنٹریز نے US ایئر کرافٹس کو لینڈنگ کے لیے الاؤ بھی کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان میں طالبان کے رائز ہونے سے لے کے طالبان کا افغانستان میں گورنمنٹ بنانے تک پاکستان کا فل آفیشلی سپورٹ حاصل تھا طالبان کو۔ یہ ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کے اگینسٹ تعلقات بنانے میں بےتاب تھا، تو پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ تو انڈیا نے بھی امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف اسسٹنٹ کی آفر کر دی، اور دسمبر 2001 میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے چیپٹر 7 کے تحت افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ پر سینکشنز لگا دی گئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے رائز ہونے سے لے کے طالبان کا افغانستان میں گورنمنٹ بنانے تک پاکستان کا فل آفیشیل سپورٹ رہا ہے طالبان کے لیے۔ تو یہی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو آنے والا ٹائم ڈینجرس ہونے کے ساتھ ساتھ ڈارک بھی تھا۔
پاکستان کو طالبان کے ساتھ بریکٹ کیا جا سکتا تھا اور ایک دہشت گرد ریاست قرار دے کر مزاحمت کو بے اثر بنانے کے آڑ میں حملوں کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا تھا۔ پاکستان کا آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کو لے کے جو سٹینس تھا وہ بھی خطرے میں آ سکتا تھا، کیونکہ انڈیا دہشت گردوں کو ختم کرنے کے آڑ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر میں بھی اٹیک کروا سکتا تھا۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانا تھی کہ جس میں نیشنل سیکیورٹی رسک کم سے کم ہو، لیکن یہ بات تو کنفرم تھی کہ یو ایس کے خلاف جانا صرف رسک ہی نہیں بلکہ بہت بڑا رسک تھا۔ یہاں میں پاکستان کے اس فیصلے کو لے کر تنقید کرنے والوں کی ایک بہت بڑی مس کنفیوژن کو دور کرتا چلوں کہ پاکستان اس وقت اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے یو ایس سے کوئی پولیٹیکل یا اکنامیکل فائدے کی بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس جنگ میں یو ایس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے بعد میں آنے والے سرکمسٹانسز کو لے کر بہت زیادہ کانشیس تھا۔ بہت جلد ہی یو ایس کی آفیشیل پالیسی سامنے آئی۔ 12 ستمبر کو پریزیڈنٹ جارج بش نے اس جنگ کو اچھائی اور برائی کی ایک اسٹرگل قرار دی اور یو ایس کے سیکریٹری آف دی اسٹیٹ کولن پاول نے پاکستان کی طرف سے فلسٹ کوآپریشن کی توقع کا اعلان کیا۔ اگلے دن 13 ستمبر کو بش نے ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اور بتایا کہ جو بھی دہشت گردوں کو تھوڑی سی بھی سہولت فراہم کرے گا اس کو بھی دہشت گردوں کے ساتھ بریکٹ کر دیا جائے گا اور سیم ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ انہوں نے پھر سے اپنی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کو اسپیشلی مخاطب کر کے بتایا کہ ہم پاکستان کو فل کوآپریٹ کا چانس دیتے ہیں۔ 13 ستمبر کو ہی یو ایس ڈپٹی سیکریٹری آف دی اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیگ نے پاکستانی ایمبیسڈر اور ڈائریکٹر جنرل آف ISI کو واشنگٹن وزٹ کرنے کے لیے ایک سمن بھیج دیا۔ یو ایس نے پاکستان کو بلیک اینڈ وائٹ پکچر دکھا دی اور درمیانی راستے کا آپشن بالکل ختم کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے سامنے اپنے کچھ شرائط رکھ دیے۔ سب سے پہلے تو پاکستان القاعدہ اور بن لادن کو جو لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کو کٹ آف کرے۔ پاکستان نیٹو فورسز کو اپنی لینڈ کے اوپر سے فلائی کرنے، لینڈ کرنے، افغانستان میں ملٹری آپریشنز کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت دے۔ ISI CIA کو انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کرتا رہے، حتیٰ کہ پاکستان کی اپنی سرزمین پہ بھی نیٹو فورسز کو آپریشنز کرنے کی اجازت دے، اور اس پورے دورانیے میں 9/11 کے واقعے کو کنڈیم کرتا رہے اور فائنل میں طالبان کے تمام فیول شپمنٹس کو کٹ آف کرے۔ پاکستان نے یو ایس کی طرف سے دیے جانے والے تمام پوائنٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور حتیٰ کہ پاکستان کو کچھ پوائنٹس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی ٹیررسٹ اٹیکس کو کنڈیم کر چکا تھا اور اب پاکستان طالبان کو کوئی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان نے نیٹو کو لینڈنگ پرپس کے لیے 3 لینڈنگ اسٹرپس پرووائڈ کیا اور نیٹو فورسز کو افغانستان بھیجنے کے لیے پاکستانی پورٹس کو بھی استعمال کیا گیا، مگر یہاں پاکستان کے مطابق افغانستان میں کیا جانے والا یو ایس ملٹری آپریشن میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا۔ تو پاکستان کی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے۔ حتیٰ کہ اس پورے ڈیریویشن میں پاکستان نے نیٹو فورسز کو افغانستان میں ملٹری آپریشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایئر ایکسیس، لینڈنگ ایکسیس اور سی ایکسیس پرووائڈ کیا تھا۔ تو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا کہ کیا اس ٹائم پہ پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی پرپس کو فرسٹ پریورٹی دینی تھی یا پھر ایک ریلیجیس برادرہوڈ کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے تھی۔ پریزیڈنٹ مشرف نے ملک کے پرومیننٹ پولیٹیشنز، میڈیا پرسنز، مائنورٹیز اور ریلیجیس اسکالرز کے ساتھ ایک میٹنگ کیا۔ اس میٹنگ میں 90% لوگوں نے پریزیڈنٹ کے اوپینین کو سپورٹ کیا، جبکہ 10% جو ریلیجیس اسکالرز تھے انہوں نے افغانستان کے اندر امریکہ کے سپورٹ کو ڈس ایگری کیا۔ ان کا کہنا تھا چاہے بعد کے کنسیکوینسز جیسے بھی ہوں انہیں فرسٹ پریورٹی مسلم برادرہوڈ کو دینی چاہیے۔ اس دوران یو ایس اور ویسٹ کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے امریکہ، یورپی یونین اور جاپان نے پاکستان سے تمام نیوکلیئر سیکشنز کو ڈسمنٹل کر دیا اور اکنامک سپورٹ کو پھر سے بحال کرتے ہوئے 2002 میں $600 ملین ایز اکنامک ایڈ اور $170 ملین ایز ملٹری اینڈ سیکیورٹی ایڈ دیا، اور 2003 میں 5 سالوں کے لیے امریکہ $3 بلین دینے پہ راضی ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بش ایڈمنسٹریشن نے اس ایڈ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے لو کریڈٹ پہ AIA کے پلینز، C-130 ٹرانسپورٹ پلینز، P-3 اورین میرینز سرویلنس ایئر کرافٹس، 2 اینٹی ٹینک میزائلز اور $1.2 بلین کی مزید دفاعی سامان بھی بھیج دیا۔ میں یو ایس نے پاکستان کو لو کاسٹ ریٹ پہ F-16 ایئر کرافٹس بھی بھیج دیا۔ اس کے علاوہ $1.6 بلین کا جو ڈیپٹ تھا اس پہ بھی آف دے دیا، اور یو ایس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے دوسرے ممالک اور جاپان نے بھی کافی سارا اسسٹنس پرووائڈ کیا۔
تو دوستو یہ پورا سینیریو جس میں سوویت یونین کا افغانستان کو انویڈ کرنے پہ امریکہ نے جس طرح پاکستان اور افغانستان کے لیے اپنی فورن پالیسی میں ایک سافٹ کارنر پیدا کیا، اور سوویت یونین کے افغانستان سے وڈرا کے بعد اگین یو ایس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو نظر انداز کیا اور پاکستان کو ملینز آف ریفیوجیز کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ مگر 9/11 کے اٹیکس کے بعد یو ایس نے مکمل طور پر اپنی فورن پالیسی میں پاکستان کی امپورٹنس کو فوکس کیا۔ تو دوستو یہ بات صرف انٹرنیشنل ریلیشنز کی نالج رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ ایسے ایونٹس تاریخ کے تحفظات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس وقت ایک قوم اپنے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹس کو فروغ دینے کے لیے اپنی فورن پالیسی پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ امریکی کانگریس نے دسمبر 2004 میں ایک ایکٹ بھی منظور کیا جس کی دفعات میں منشن کیا کہ 2009 میں 5 سالہ پیکیج کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی امریکہ امداد جاری رکھے گا۔ اس طرح پاکستان وار ان ٹیرر میں امریکہ کا ایک بہترین ایلائی بن گیا۔ اگر بات کی جائے اس پورے ڈیوریشن میں 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ کے انفلوئنس کے انڈر میں بنائی جانے والی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی، تو یہ شروعات ہوئی نومبر 2001 میں ہونے والی بون کانفرنس میں حامد کرزئی کی قیادت میں بنائی جانے والی حکومت کے ساتھ۔ حامد کرزئی تو شروع میں پاکستان کے لیے بہت گریٹفل ثابت ہوا، اس وجہ سے کہ سوویت یونین کی انٹرونشن کے دوران پاکستان کی بڑی قربانی رہی ہے افغانستان کے لیے، اور ساتھ ہی 9/11 کے بعد بھی پاکستان افغانی ریفیوجیز کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ مگر حالات تب سے خراب ہوئے جب تاجکس اور الائز نے گورنمنٹ کی پاور کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ صدر کرزئی نے اس بات کا الزام پاکستان پر لگایا کہ پاکستان اب بھی حزب اسلامی کا ایلائی بن کے سپورٹ کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اپنی فیور کی گورنمنٹ لانے کے لیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرا 3 کی، جس میں کس طریقے سے طالبان نے اپنا دفاع کیا امریکہ سے، اور کن وجوہات کو بیس بنا کر امریکہ نے وڈرا کیا افغانستان سے، اور افغانستان میں اس سپیس کو کس طریقے سے طالبان نے فل کیا، اور موجودہ طالبان گورنمنٹ کتنی مستحکم ہے، اور اس پورے سینیریو میں پاکستان کی کیا پالیسی رہی، اور فردر طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کو کس قسم کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کی جائے گی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔